الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وقت تھوڑا سا ہے، ابھی عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا، تو مختصر وقت میں مختصر بات، لیکن اللہ جل شانہ اگر قبول فرما لے تو 5 منٹ بھی کافی ہو جائے گی، 2 منٹ بھی کافی. شب برات کے بارے میں جو ہے ایک اہم بات ہے، وہ آپ لوگوں کو عرض کروں گا، اسی کو غور سے سن لیجیے، اور اگر اس پر کام آج بن گیا اور بہت آسان ہے تو انشاءاللہ یہ رات جو ہے وہ ہماری کام کی آ گئی. اور وہ چیز یہ ہے کہ برات یعنی معافی مانگنا، حق تعالیٰ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اور سن لو پہلے سے ہی، تاکہ شیطان آپ کے اور میرے قریب نہ آئے. شیطان چکر لگا رہا ہے برابر، وہ ہر جگہ پر ہوتا ہے، مسجد میں بھی ہوتا ہے، حرم میں بھی ہوتا ہے. اگر حرم میں نہ ہوتا ہو تو پھر وسوسے کے ذریعے سے کام کرتا ہے. شیطان ہمارے قریب نہ آئے اور ان باتوں کو سن کر پھر وسوسے میں ڈالے نہیں. اس لیے شروع ہی سے تمہید میں عرض کر دیتا ہوں، آج کی رات میں یہ صحیح بات عرض کرتا ہوں دل سوزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کہ شیطان ہمارے قریب نہ آئے. آج کی رات کے اندر پیچھے بھی نہیں جاؤ اور آگے بھی نہیں جاؤ. پیچھے کیا کیا ہو گیا چھوڑ دو اس کو. آج کی رات میں جو اگر ایسا سوچنے جاؤ گے تو شیطان کامیاب ہو جائے گا، ہمارا منہ کھولنے نہیں دے گا. اور آگے بھی نہیں جاؤ کہ پھر ہم سے گناہ ہو جائیں گے تو بھی ہمارا کام نہیں چلے گا. آگے کو پیچھے کو چھوڑ دو، بالکل جو ہے آنکھیں بند کر کے اسی ایک رات کو جو ہے اپنے ذہن میں لو، اور اس میں اللہ جل شانہ سے معافی اور استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے. امید ہے کہ ہر حال میں اللہ جل شانہ قبول فرمائے گا. اور توبہ اور استغفار کے لیے دعا آج ایک ہی چیز ہے. زیادہ نہیں پڑھو گے، زیادہ آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا. ابھی عشاء کی نماز، ابھی پھر فجر پڑھنا ہے، لیکن یہ چیز اگر کر لی، اور انشاءاللہ وہ اسی مجلس کے اندر میں کراؤں گا، تاکہ کیا ہو جائے کہ یہاں سے اگر 5-10 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، یہیں سے آپ فارغ ہو کر چلے جاؤ. لیکن دل سوزی کے ساتھ، آپ جس مجلس سے بیٹھے ہیں دل سوزی کے ساتھ، دل کو نرما کر، دل کے اندر غم پیدا کر کے ان باتوں کو جو کہہ رہا ہوں وہ آپ اور میں دونوں اس پر عمل کریں. میں نے کیا کہہ دیا شروع میں، پیچھے بھی نہیں جاؤ، آگے بھی نہیں جاؤ. پیچھے نہیں جاؤ، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے. شیطان جو ہے ایک لسٹ بنا دے گا آج کی رات میں، اور وقت میں لسٹ نہیں بناتا ہے، توبہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ جانتا ہے کہ آج اس نے اگر توبہ کر لی، صرف توبہ، تو اس سے اللہ جل شانہ کا اس امت سے وعدہ ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. اس لیے وہ چکر لگا رہا ہے. پیچھے بھی نہ جاؤ، کیا کیا گناہ کیا اس کو بالکل تھوڑی دیر کے اندر ذہن سے آج کی رات صبح صادق تک نکال ہی دو. اور آئندہ پھر کیا ہوگا، پھر یہ کروں گا، اس کو بھی نکال دو. بس ایک ہی چیز، میں اللہ جل شانہ سے توبہ اور استغفار کروں گا، کیونکہ میرا اللہ جو ہے بہت غفور الرحیم ہے. اس نے مجھے قرآن پاک میں بتا دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفسیر بیان کر دی. 4 پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سن لو دوستو، یہ قرآن پاک کی اور حدیث کی باتیں ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا الله لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله
ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کہتے ہیں وہ لوگ، یہ مسلمانوں کے لیے آئے تھے، والذین اذا فعلوا فاحشہ، جس نے بے حیائی کی. بے حیائی کا معنی بہت خراب ڈٹی کام کیا، ڈٹی سے ڈٹی کام کیا. والذین اذا فعلوا فاحشہ، بہت بے شرمی کی، بہت بے حیائی کی کام کی. دوستو غور سے سننا، کام بن جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو درمیان میں کہہ دیتا ہوں کہ اس سے جو ہے ساری زندگی کام بن جائے. اللہ ڈال دے گا، سیدھے میں ڈال دے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ جل شانہ. لیکن ان باتوں کو جو آگے اور پیچھے نہ دیکھ کر، جن لوگوں نے والذین اذا فعلوا فاحشہ، بے حیائی کا کام بے حد کیا ہے، او ظلموا انفسہم، اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے، کہیں کھایا ہے، سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دو. یہ جو ہے بیان جب دوسری ٹائپ کا ہو رہا ہے، لیکن دل سوزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور شریعت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بزرگان دین، اسلاف، بزرگان دین کے اقوال کے ساتھ کہہ رہا ہوں. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے استغفار کرے. اور یہ دھیان میں رہے، آگے فرماتے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. آپ کسی کے پاس جاؤ، کوئی گناہ. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور پھر اس کو خیال میں رکھتے ہیں ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. آئندہ ارادہ بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ نہیں کروں گا، لیکن پھر یہاں بتا دیتا ہوں کہ ابھی آئے گا شیطان کہ ہو گیا تو پھر توبہ کروں گا، ہو گیا تو پھر درگہے ماں درگہے نا امیدی نیست. رومی اس کی تفسیر فرماتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ این درگہے ماں درگہے نا امیدی نیست، ہمارا یہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. جو آدمی نا امید ہو جائے گا اس کے اوپر اللہ جل شانہ آج اتنا غصہ ہے کہ شاید اس کو کہاں سے کہاں پھینک دے. اس لیے اس کے ذہن سے نکال دو، نا امیدی کو نکال دو. انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون. جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو دین کو نہیں جاننے والے ہوتے ہیں، وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. مرد مومن کلمہ کے ساتھ کبھی نہیں. تو فرمایا یہ درگہے ماں درگہے نا امیدی نیز، یہ ہمارا دروازہ نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے. 100 بار توبہ شکستی بادہ، تو نے 100 مرتبہ توبہ کی، 100 ٹائم، اور وہ ٹوٹی تو پھر بھی آ. اور یہ 100 بار جو ہے کوئی معین گنتی نہیں ہے، میں کثرت سے توبہ کرتا رہا، پھر ٹوٹی، کرتا رہا، پھر ٹوٹی، کرتا رہا، پھر ٹوٹی. فرمایا تو بھی اللہ جل شانہ کیا کروں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی 70 ٹائم دن میں گناہ کر لیا اور 70 مرتبہ توبہ بھی کی. فرمایا یہ جو ہے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے. اس کو وہ یہ سر کہا نہیں، اس میں داخل نہیں کرتے. یہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان کے اوپر تو کوئی بندہ گیا بھی نہیں ہے ابھی، اس لیے کہ چاند تک گیا ہے تو زمین کے اوپر بادل ہے، بادل کے اوپر چاند ہے، چاند کے اوپر سورج ہے، اور سورج کے اوپر آسمان ہے. فرمایا وہاں سے لے کر یہاں تک اتنا بھر کر گناہ کرے، پھر بھی میرے دربار میں حاضری کے سائے آئے تو میں میٹ تو کیا، میں سیکنڈ کے اندر معاف کر دیتا ہوں. یہ حدیث پاک، حدیث قدسی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس لیے کہتا ہوں. اور جہاں بندہ استغفار کرتا ہے خدا بند قدوس کا پیارا بن جاتا ہے. نالائق سے نالائق کیا بن جاتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین. قرآن پاک دیکھو، جتنے توبہ کرنے والے ہیں گناہوں کو کرنے کے بعد بھی، ان سے اللہ جل شانہ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محبت. بعض اولیاء کرام نے بھی اس پر سوچا کہ ہم تو اتنا محنت کر رہے ہیں، اس نے توبہ کی اور یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا، اللہ نے اس کو کیسے راستے پر ڈال دیا. اور توبہ میں ابھی ہاتھ جو ہے نا اٹھا اور نیچے نہیں گرا، اس سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے آواز آتی ہے، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، بس کر. تھوڑا وقت لگے تو ذرا صبر کرنا، لیکن یہیں سے یہ کام کو کر کے چلے جاؤ گھر پر جا کر، عشاء کی نماز پڑھ کے جانا. پھر سمجھے نا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ذلیل القدر محدث، بہت بڑے عالم، صوفی اہل خان کا، آج بھی تمام علماء کرام ان کے اوپر متفق ہے. بخاری شریف میں بھی ان کا نام ہے. ان کی احادیث سند کے ساتھ آتی ہے. کتاب الرقاق، وہ سارا کتاب الرقاق انہوں نے جمع کیا ہے. مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، یہ انہی کی طرف سے کتاب الرقاق آتا ہے. کتنے بڑے آدمی ہو گئے، بہت بڑے زبردست بزرگ.
اللہ والے تھے. آج بھی جب ان کا نام آ جاتا ہے تو ابو حنیفہ بھی ان کے سامنے جھک جاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. سبھی لوگ کتنے بڑے آدمی ہو گئے. لیکن ایک زمانہ ان کا ایسا گزرا، مالداری میں، عیش و آرام میں، گناہ میں، گانا سننے میں، شراب پینے میں، عورتوں کو ننگی نچوانے میں اپنے مجلس سے قائم ہوتی تھی. ایسے عالم کے اندر ایک مرتبہ ایک عورت کے اوپر جو ہے ان کا دل لگ گیا. بہت خوبصورت چیز ہو، بہت دل. ہاں یہ نفس جو ہے نا، میں اس سائڈ پر ابھی جاؤں گا ہی نہیں. آج مجھے گویا کسی نے منع کر دیا ہے کہ میرے بندوں کو ستانے کے لیے ابھی اس لائن پر نہ جاؤ. سمجھے نا؟ ہاں میں ستا نہیں رہا ہوں تم کو. تو اس عورت کے اوپر دل دے دیا. اب ان کے پاس بہت سی عورتیں آتی تھیں لیکن اس عورت کے ساتھ بڑی دل لگی ہو گئی. ہوتا ہے ایسا. اس عورت سے بات کہہ کر وعدہ کیا کہ تم مجھ سے ملو. وہ ملتی نہیں تھی. آخر اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ فلانی رات میں آپ کو ملوں گی. رات کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ، آپ دیکھیں تو صحیح، کہاں کے محدث اور کہاں امام حنیفہ ان کا مانتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مانتے ہیں. فلانی رات کو میں ملوں گی. یہ اس رات کو جو ہے جہاں وعدہ تھا ایک جگہ پر، تنہائی کی جگہ میں، وہاں ٹھہر گئے کہ عورت آئے گی. بڑی رات تھی، لمبی رات تھی. عورت 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آئی نہیں. لیکن وہ انتظار کرتے رہے کہ آئے گی وعدہ کیا ہے مجھ سے، وہ مخالف وعدہ خلافی نہیں کری. بس اسی کے دھن میں تھے. دیکھیے آپ کیسا نفس بگڑا ہوا. اسی کی دھن میں آئی نہیں. اتنے میں جہاں کھڑے تھے تو مسجد کے اندر سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، فجر کی اذان. تو چونک گئے، تو سر پر ہاتھ مارا کہ میں عشاء کے بعد سے یہاں کھڑا ہوں اس عورت کے انتظار کے اندر، ابھی تک وہ آئی نہیں اور یہ اذان کی آواز آ رہی. تو صبح صادق ہو گئی. میں اگر اتنی دیر تک خدا کے ساتھ رہتا تو خدا پتہ نہیں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. میں نے یہ کیا کر دیا. افسوس ہوا. اسی وقت مسجد میں چلے گئے، توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے. بس میں سمجھ گیا، دنیا کو سمجھ گیا، تو مجھے معاف فرما. اور اللہ تعالیٰ کی یہاں میں نے بھی ان اللہ یحب التوابین، توابین سے محبت کرتے ہیں. یہ عبداللہ ابن مبارک توبہ کی. ابھی آگے نہیں بڑھے. سورج طلوع ہوا اور جو ہے گرمی کا زمانہ، بہت آن و بان کے ساتھ سورج اپنی گرمی پھینک رہا ہے نیچے. وہ وہاں سے گھر نہیں گئے، سیدھے ایک بزرگ کا ارادہ کیا انہوں نے اسی جگہ پر، جو اصلاح کرتے تھے، جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی. سمجھے نا؟ ایسے وقت میں اللہ والے ہی کام آتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں. وہ کوئی قادر نہیں ہے لیکن خدا کے بندے ہیں، خدا ان کو چاہتے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے ہی بار بار سیدھا راستہ لیا. سورج نکل آیا کہ میں جاؤں، اور میں نے توبہ تو کر لی ہے، اب میں جا کر اصلاح کروں ان کے پاس، اپنی توحیدات سناؤں. راستہ پیدل چلنے لگے. پیدل چلنے کا زمانہ تھا. خوب دھوپ پڑ رہی ہے. گرم ملکوں میں آپ جانتے ہو سورج نکلنے کے آدھا گھنٹے کے بعد جو ہے دھوپ جو ہے ستاتی ہے. تو سن میں دھوپ میں چلنے لگے. پسینہ بھی آ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا چلے تو ایک اور شیخ، ایک بزرگ اور بھی دوسرے، ان کو بھی کہیں ادھر دوسری جگہ پر جانا تھا، ساتھ میں مل گئے. اور آنن فانن جو ہے بادل آیا اور بادل کا سایہ ہو گیا ان کے اوپر. جانتے ہو یہ سورج بہت زوردار ہے لیکن بادل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. سمجھے نا؟ کوئی ونٹر سمر نہیں ہے، بادل کی وجہ سے ہے. اتنا سورج ہے لیکن یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. اتنے چھوٹے سے بادل کا مقابلہ سورج نہیں کر سکتا. جہاں سایہ آیا، بادل آ گیا، اس کا نام ونٹر. اور جہاں ہٹ گیا، جس میں آپ دیکھتے ہیں نا 10 منٹ 15 منٹ میں ونٹر سمر لکھا نا. آج میں اتفاق سے باہر بیٹھا تھا، بہت دن کے بعد دھوپ ہوئی تو ایک کرسی لگائی اور بیٹھنے گیا. چلو میں نے کہا اتنی چیزیں یہاں پوری کر لوں. تو وہ چیز تو پوری بھی ہوئی نہیں اور ونٹر آ گیا. میں نے کہا چلو گھر میں. پھر دھوپ آئی، پھر میں کہا چلو جاؤ. پھر گیا
تو تھوڑی دیر کو 5-10 منٹ پڑھا، پھر کیا گیا، ونٹر آ گیا. اتنے سے بادل کا مقابلہ، سورج جو ہے بادل کے مقابلے، قدرتی الہی، وہ بادل کا سایہ ہو گیا، چلتے رہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ میں کہتے ہیں کتنے اعلیٰ مرتبے کے بزرگ ہیں، میرے ساتھ ہو گئے. ان کے خیال میں تو اپنی تباہی وہی سامان جو پچھلے گناہ کیے وہی چل رہے ہیں. اور وہ بزرگ بھی سمجھے کہ یہ تو کوئی عام آدمی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو زندگی بدلی، پتہ نہیں داڑھی بھی تھی یا نہیں. اور وہ سمجھے کہ، اور بعض اوقات آدمی کو ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا، اللہ حفاظت فرمائے. سمجھے نا، کسی کو حقیر یہ مضمون مجھے لگے، چھوڑ دو. جس بات کو آج کہنا چاہتا ہوں وہ ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہتا ہوں، ہے نا. یہ صبح سے کوئی مجھے کہہ رہا یہی کرو یہی کرو، تو اسی لیے میں کر رہا ہوں. چلے گئے، چلتے چلتے کچھ میل پیدل چلے، تھک گئے دونوں، اور ایک جگہ پر گئے تو اس بزرگ کا راستہ الگ ہو گیا اور عبداللہ ابن مبارک کا راستہ الگ ہوا. جب بزرگ کا راستہ الگ ہوا تو بادل پھیر کر عبداللہ ابن مبارک کے سر پر ہے. ابھی تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ ابھی تو نہیں تھے بہت بڑے بزرگ، ابھی تو رات کو تو ایک رات پوری تو گزاری، تہجد بھی نہیں پڑی، وہ تو عورت کی یاد میں تھے. رات صرف خالی کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو بزرگ بھی دیکھنے لگے کہ یہ تو کوئی عجیب آدمی ہے. تو جلدی سے پھر واپس لب کے پکڑا ان کو اور جا کر پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، تمہارا کیا عمل ہے؟ یہ بادل جو ہے ابھی تک ہمارے ساتھ تھا، اور یوں بھی ہو سکتا تھا کہ میں چلو تو بادل آدھا آدھا ہو جائے یا میرے ساتھ ہو جائے، لیکن مکمل میں تو دھوپ میں رہ گیا، سن میں رہ گیا، تمہارے اوپر بادل دکھ رہا ہوں. تو عبداللہ ابن مبارک بہت رونے لگے، ہے نا. سارا ان کا دامن تر ہو گیا. بزرگ نے کہا بولو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو، کیا عمل ہے؟ رونے لگے. روتے ہوئے آواز بند ہو گئی. پھر انہوں نے سسکتے ہوئے آواز سے کہا کہ میرا مولا، ابھی تو میں نے کچھ عمل نہیں کیا، کوئی درود نہیں پڑھا، کوئی وظائف نہیں پڑھا، کچھ نہیں، خالی میں کہا کہ یا اللہ مجھے معاف اور توبہ کی. اتنا جلدی اللہ جل شانہ میرے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، گویا توبہ قبول کر لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے اتنی توبہ کے بعد بادل کا سایہ کر لیا، آفتاب کی دھوپ سے بچایا، مجھے کل کو جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا، جہنم سے بچا لے گا. آپ نے دیکھا یہ کیا ہے؟ توبہ استغفار. میرے عزیز دوست بزرگو، یہی آج رات کرنا ہے. ادھر بھی نہیں جاؤ، نہ ادھر کا سوچو نہ ادھر کا سوچو. برات کو منانا ہے تو آگے کیا ہوگا وہ تمہارا اور میرا اللہ ہی جانتا ہے. وہ تو ایک رات کے بدلے میں کہاں سے کہاں کس منزل پر عبداللہ مبارک نے ابھی توبہ کی، کوئی عمل نہیں کیا. ایسے یہ تو ایک واقعہ ہے، صدہا واقعات، ہزاروں واقعات ہیں. یہ اللہ جل شانہ کے دربار کے اندر کوئی نہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا امیر تھا، بادشاہ تھا، اور اس کے متعلق مشہور ہے کہ کبھی کبھار کوئی جاتا ہے تو تھوڑی سی مدد بھی کر دیتا ہے، کسی کی نہیں کرتا ہے. ایک گاؤں کا رہنے والا عام آدمی اس کی خبر سن کر اس کے پاس گیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ہے. تو وہ نماز میں سجدہ کر رہا تھا اور سجدے میں مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے. تو پھر جب اس نے سلام پھرائی، فارغ ہوا تو کہا کیا ہے؟ تو کہا میرے کو سوال نہیں کرو، میں آپ کو سوال کروں گا. یہ تم کس کے پاس مانگ رہے تھے؟ یہ دو وہ دو. کہ اللہ کے پاس. کہ ہٹ جاؤ، جب تم اس اللہ کے پاس مانگتے ہو تو میں نہیں مانگ سکتا ہوں. چلنے لگا دروازے تک چلا گیا. خادموں نے اس کی منت سماجی کی. امیر نے کہا بھائی اس کو لاؤ. لائے اور لانے کے بعد 10,000 دینار اس کو دیے اور کہا کہ یہ جو ہے نا اسی اللہ نے تجھے دیے جس کو تو نے ابھی یوں کہا کہ میں اس کے پاس مانگوں گا اس سے پہلے اس نے دے دیے. میرے دل میں یہ کون ہے؟ حق تعالیٰ. اسی لیے تو فرمایا 24 کے بارے میں قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی پیاری آیت ہے، پہلے بھی سن چکے ہو لیکن سنو قرآن پاک کو بار بار.
کتنی پیاری آیت ہے. ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو جسم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں یہاں، ہے نا، اس کی شان ہی اور ہے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے قدموں میں ہمیشہ گر جاؤں، بھوکا پیاسا مر جاؤں. فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے حد سے زیادہ گنہگار میرے بندو. کیا کہا کہ عبادی کے اندر جو یہ ہے میرے بندو جو حد سے زیادہ گناہ میں آگے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے یہ شبرت اللہ تعالیٰ. کیوں؟ فرمایا میرا یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ شیطان آئے گا. فرمایا تو یاد رکھ لے میرا دربار بہت رحمت والا ہے، بہت وسیع ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ جل شانہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تو توبہ کے ساتھ پیش آیا تو. بعد میں کیا کرنا ہے وہ تو اور ہے. کیوں؟ فرمایا تم دوسرے اپنے آپ کو جیسے تم انسان ہو تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر قیاس نہ کرو کہ ایک آدمی کو اگر ہم نے گالی دی ہو، کچھ برا بلا کہا ہو تو زندگی بھر اسے یاد رکھتا ہے. فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، انسان میں کوئی غفور الرحیم نہیں ہے، وہی غفور الرحیم ہے. ملتا وہی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقت بھی کم ہے لیکن اس وقت کے اندر دعا کر کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بات ہو جائے کہ جو میرے بھی کام لگے، آپ کے بھی کام لگے. کہ دنیا کے اندر امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خصوصاً اللہ جل شانہ نے کتنی چیز بھیجی ہے، دو خاص کر کے بڑی عجیب، خاص کر کے ایک چلی گئی دنیا سے، وہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ یا اکرم الخلق مالی من الود بہ سواک عند حلول الحادث العمم. مولا کریم جب بہت سارے حادثات میرے اوپر آ جائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں قبر کے اندر چھٹوں، میں جہنم میں چلا جاؤں گا. یہ گناہ وہ گناہ، دنیا کے اندر بچہ بیمار، میں بیمار، عورت بیمار، قرضہ، یہ وہ اور مقدمے، پتہ یا اللہ اتنی مصیبت ہے دونوں طرف کی بھی. تو کیا کہے دربار رسول میں صاحب قصیدہ بردہ دربار رسول میں عرض کرتے ہیں. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا، خواب میں بشارت بتائی، یا اکرم الخلق، یہ تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ کریم، مہربان، مالی من الود بہ، میں کہاں پناہ چاہوں سوا کا آپ کے علاوہ، عند حلول الحادث العمم، عام حادثوں کے وقت، دنیا کے حادثے، آخرت کے حادثے. تو یہ میرے رسول، یہ صاحب علامہ ابوسری رحمۃ اللہ علیہ ایک زندگی بہت گزار چکے تھے ایسی ہی. پھر اس کے بعد ان کو خیال آیا، فالج ہو گیا، پیراڈائز، ہاتھ چل رہے تھے تو لکھنا شروع کیا رات کو. یہ وَلَنْ يَضِيقَ رسول اللہ جاہُ کبھی اِذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِبٍ. یہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے. دیکھو آپ کے مرتبے کے اندر تنگی نہ ہونا چاہیے. اِذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِبٍ، کریم تو اس کی صفت ہے، لیکن کبھی وہ اس کی صفت منتقم کو ظاہر کرے بدلہ لینے کی تو میں کہاں جاؤں گا. کریم بھی ہے لیکن اِذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِبٍ، اپنے منتقم بدلہ لینے کی صورت کے ساتھ اگر سامنے آئے تو کروں. تو اللہ کے رسول آپ کے دامن میں آتا ہوں. کیوں؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. تیری بخشش میں سے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اللہ کے رسول آخر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ. اور لوح و قلم کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہے اس میں سے بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دی ہیں، کل نہیں، بہت سی باتیں. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. اتنا کہنے کے بعد پھر اتنی تین باتیں، تین ابیات، تین شعر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لکھی. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں ڈالا کہ لکھ آگے اور بول. یا نفس لا تخنتی من ذلت عظمت
ان الکبائر فی الغفران کاللمم، اے نفس لا تقنتی، نا امید نہ ہونا، یا نفس لا تقنتی، یہ جتنی تو نے گناہ کیے ہیں نا امید نہ ہونا۔ کیوں کہ فرمایا جتنے تیرے گناہ کبیرہ ہے یہ سب مل کر ایک چھوٹی سی چیز بن جائے گی، جیسے اس میٹ کی بھاجی، اس کو بھی یاد کر لو شیخ برات میں بیچاری کو، ہے نا، اتنی ساری لا کر پکاتے ہیں، جب پک جاتی ہے تو اتنی بن جاتی ہے۔ یہ تیرے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ یہ کبیرہ کو صغیرہ بنا دیں گے، چھوٹے، اور پھر معاف بھی کرنے۔ یا نفس لا تقنطی من ذلۃ عظمت ان الکبائر فانی، اور آگے پھر جوش آ رہا ہے ان کو، اللہ ڈال رہا ہے، لعل رحمت ربی حین یقسمھا، یاد رکھ جب میرے رب کی رحمت کی تقسیم ہوگی تو جتنے گناہ ہوں گے ان گناہوں کے بدلے میں ایک ایک درجہ تجھے ملے گا۔ بگڑنا نہیں، میری بات کو سمجھنا بھی، ڈال دے گا اللہ تعالیٰ اس راستے پر، ایسا نہیں کرتے گرے جائے، اللہ ڈال دے گا۔ اس لیے مضمون ذرا تھوڑا سا دقیق بھی ہے، لیکن بس دل یہی چاہتا ہے کہ یہی کہوں اپنے لیے بھی اور تمہارے، تو یہ کام بننے والا ہے، ورنہ کام بننے والا نہیں۔ ان الکبائر فانی، کبائر جو ہے وہ لمم بن جائیں گے۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، یہ صاحب قصیدہ بردہ کا جوش تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی، اور دونوں قرآن پاک میں ہیں۔ دونوں کہاں ہیں؟ قرآن پاک۔ خالی قصوں کے اوپر آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات ہے، لیکن آخرت کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ ابھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو چاہے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، معاف کرو۔ اس وقت صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو بات کو غور سے سننا، غلط مت سمجھنا، نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس سے دوبارہ پوچھ دینا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سیاح کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس روتے ہوئے گئے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت کو جو غیر تھی میں نے بوسہ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ انصاری عورت، صحابیہ۔ تو نماز کے وقت تو قریب تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد نبی میں دیکھ جا کیا کہا، ایک انصاری عورت سے بوسہ لے لیا۔ بوسے کو کیا کہتے ہیں؟ جی کس کر لی۔ نوجوان لوگ کبھی نہیں سمجھے تو کس کو جلدی سمجھ جائیں گے، ہے نہیں؟ تم نے کس بھی کی ہو لیکن آج اللہ کو نہ بھولنا، یہ میں سیدھی بات عرض کرتا ہوں، مجھے یہی رہنے دو۔ تو کہا یا رسول اللہ میں نے بوسہ دے دیا۔ نماز قریب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی نماز کے وقت قریب ہے، نماز پڑھ لو۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مجھے ملو۔ وہ نماز میں شامل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھی، اور وہ کس بھی یاد رہی تھی ان کو بوسہ دینا گیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو کہا ابھی ابھی تمہارے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نے جو توبہ کی یہ نیکیاں ہیں، یہ اس نے تمہاری اس گناہ کو معاف کر دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کی نصیحت ہے۔ کیا مطلب؟ نا امید نہ ہو جائے کسی صورت میں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں دو چیزیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب وہ آخر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تو ایسا نہیں کہ ہم جا کر پوچھ سکتے، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تعلق کا طریقہ، اب جو ملنا ہے تو اس کے لیے اعمال ہے، اللہ جس کے لیے چاہے۔ اکثر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، ضرور ملتے ہیں، اکثر کسی کو نہ ملے تو فکر نہ کرنا، زندگی بھر بھی اگر خواب میں زیارت نہ ہو۔ بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں جن کو زندگی بھر نہیں ملا، اور بعض بزرگان ایسے ہیں کہ وہ زندگی بھر تڑپتے رہے لیکن مرنے سے 2 دن پہلے زیارت پہلے نہیں دی، اور بعض کو بالکل نہیں، اور یہ بتلا دیا کہ وہیں آخرت میں آپ کو زیارت کریں گے، وہاں تک قبر میں شوق کے ساتھ جاؤ تاکہ حضور کو دکھنا ہے۔ کہاں دکھنا ہے؟ تو دنیا میں تو ملنے کا یہ تعلق ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر بہت سے میسیج بھیجتے ہیں کسی بزرگ کے ذریعے سے کسی بڑے آدمی پر،
بہت سے بزرگ ہیں، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی پیغام بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بزرگوں کے ذریعے سے کہ جا کر اشرف علی سے یہ کہو، جا کر اشرف علی سے یہ کہو، جا کر اشرف علی سے یہ کہو۔ ایک مرتبہ وہ کتاب لکھنے والے تھے رد بدعت میں، بہت سخت یا لکھی تھی، تو ایک بزرگ نے خواب میں دکھا، کہا اشرف علی کو جا کر کہہ دو ابھی یہ زمانہ یہ باتیں لکھنے کا نہیں ہے۔ دیکھو حضور امت کی کتنی رعایت کرتے ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ ہاں کتنی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ حضور سے ملنے کا بات براہ راست خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوتی ہے، آپ کی زیارت سچی، جس میں کوئی کسی قسم کا یہ نہیں ہوتا ہے، جو آپ کو دیکھا وہ آپ کو ہی دیکھا، جو آپ نے کہا وہ سچا کہا۔ خواب سمجھ میں نہ آئے تو کسی کو جا کر پوچھ لینے کا جو اس لائن کا ماہر ہو، تو آپ کو بتا دے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک تو اور دوسرا استغفار اور توبہ۔ دیکھو قرآن پاک میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ دنیا میں ان کے ساتھ ہیں میں ان کو عذاب دینے کا نہیں، عمومی عذاب نہیں، جیسے حلیم ہوئے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور قیامت تک بھی ان کو عذاب نہیں دوں گا اگر وہ استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، حالانکہ گناہوں پر عذاب۔ دیکھو دو چیزیں قرآن پاک میں، یہ حضرت کرم اللہ ارشاد میں دو چیزیں۔ اس لیے میرے عزیز دوست میرے پاس اور آپ کے پاس بھی ہے، رات بھی چھوٹی ہے، ایک ہی چیز بتانا چاہتا ہوں آج کی رات میں، ادھر بھی نہ جاؤ ادھر بھی نہ جاؤ، آگے ہی نہ سوچو پیچھے کے، جو سوچو گے تو کام بننے کا نہیں ہے۔ ایک ہی بات، یہ اللہ تیرا بندہ، گنہگار بندہ، نالائق بندہ، ہر اعتبار سے گندا اور ہر اعتبار سے میں نے سب برائیاں کر لی ہے، لیکن یہ تیرے جو ہے شعبان کی 15ویں رات ہے، تو نے تقسیم کا وعدہ کیا ہے، تو یہ اللہ مجھے بھی تھوڑی سی مٹھائی دے دی، میں بھکاری ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ تو بڑے بڑے اپنے اعمال لے کر آتے ہیں، لیکن یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بھکاری ہوں، لے کر آیا ہوں تو کھوٹی کوڑی، کھوٹا پیسہ، بناوٹی پیسہ، وہ کیا ہے؟ گناہ لے کر آیا ہوں، یہ گناہ ہی کو آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں، اس کھوٹی کوڑی کو۔ دنیا کے تیرے بعض بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو سخی تھے، جن کو تو نے سخی پیدا کیا، ان کے یہاں اگر کوئی کھوٹا پیسہ لے کر مال خریدا اور اس کے نوکر نے کہہ دیا یہ کھوٹا پیسہ لے کر آیا ہے، تو آنکھ بند کر کا پیسہ دے دو، اس کو مال کھوٹا پیسہ رکھ لو، کچھ کہو مت۔ تو تیرا بندہ ایسا ہے تو کیسا ہوگا؟ تو کیسا ہوگا؟ یا اللہ یہ کھوٹی کوڑیوں کے لے کر آیا ہوں۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اپنے اعمال پر بھی نہ جانا آج کی رات، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم اتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، مناجات مقبول پڑھتے ہیں، یہ تلاوت کرتے ہیں، یہ سب صحیح ہے، کرتے رہو جو کرنا ہوگا، لیکن اس پر جانا نہیں ہے۔ آج اس کو بھی کرنے والے بھی اس کو نکال دے۔ تیسری بات، ذہن سے نکال ہی دے کہ میرا ہر روز کا یہ معمول ہے، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، میں صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہوں، کچھ نہیں آج کی رات میں۔ معمولات کو بھی بلکہ کیا کرے؟ ترک کر دے۔ اور کیوں ترک کرے؟ توبہ میں وقت لگائے، اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی، آگے بھی نہیں جائے پیچھے بھی نہیں جائے۔ اور کام کرنے والے لوگ اپنے کام پر نہ جائے کہ میں اتنا خانقاہ میں چکر لگایا، میں اتنا تبلیغی جماعت کے اندر گیا، میں اتنا پڑھا، میں اتنا دارالعلوم چلایا، میں شیخ الحدیث ہوں، میں بخاری پڑھا، تو اس کی طرف جاوے ہی نہیں، ورنہ کام بنے گا نہیں۔ آج کیا ہو جائے؟ لنگوٹا باندھ کر سمجھے بالکل ذلت کے ساتھ اللہ کے دربار میں جائے۔ آگے سے دیکھو دوست اور بزرگوں، رات کیا ہو گئی؟ بن جائے گی۔ دیکھا آپ نے نہ؟ پھر سن لو رومی کا قول، درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیس، ہمارا دروازہ نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے، 100 بار توبہ شکستی بار۔ اگر تو جو ہے بت کا پجاری بھی ہو، مشرک بھی ہو، شرک بھی ہو، اس کی آج توبہ کر لے، بس ہو گئی بات۔ آ جاؤ، کتنا آسان راستہ ہے، لیکن ایک اعتبار سے مشکل ہے۔ شیطان چکر لگا رہا ہے، میرے پاس بھی تمہارے پاس بھی، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا، یہ کیسے معاف ہوگا، فلاں عالم سے میں نے یہ سنا، سب چھوڑ دو، میں نے آپ کو قرآن پاک اور حدیث بتائی، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی راستہ نکال دے گا۔ آئندہ بھی ایسی چیزوں سے، آئندہ شب برات کے اندر ہزاروں لوگ ایسے واقعات ملتے ہیں۔ شیخ شمع اللہ زکریا اللہ مرکدہ نے بھی لکھا ہے کہ جن کی
فاسقانہ زندگی، بس اس شب برات میں ادھر سے نکل گیا ادھر سے نکل گیا سب، اور سلنڈر ہو گیا، اللہ جل شانہ نے اس کی زندگی بنا دی۔ آگے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ ان گناہوں کو چھوڑو، ایسا کروں گا پھر شیطان آئے گا، ایک ہی بات کے اوپر رہو تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا۔ 10:20 ہو رہی ہے، میرا اتنا ہی جو ہے اندازہ تھا کہ یہ بات بھائی مضمون کو سمجھ میں آیا، میرے لیے بھی میں نے یہی طے کیا ہے، آپ کے لیے بھی یہی طے کرتا ہوں، اور اہل اللہ بزرگان دین نے بھی اپنے لیے وہ ہر سب اتنا کرنے کے بعد بھی ہر شیوات کے بعد پھر اپنی فقیرانہ زندگی کو گنہگارانہ زندگی ریپیٹ کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بعض بزرگوں نے جہاں بڑی بڑی رات ہوتی ہے تو انہوں نے عشاء سے لے کر صبح صادق تک کچھ بولا نہیں منہ سے، بس مراقبہ کرتے رہے، اور اس میں کیا تھوڑی تھوڑی بولتے تھے، یا اللہ رحمت، یا اللہ فضل، یا اللہ رحمت، یا اللہ فضل، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بھکاری ہوں، 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 گھنٹے تک ایک ہی بات اور دوسری کوئی بات نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کو جو ہے ایسے اٹھایا کہ ان میں سے بعضوں کو تو قطب کا درجہ ملا، بعضوں کو ابدال کا درجہ ملا، لمبی باتیں ہیں۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اب یہی کرنا، اب انشاءاللہ میں بھی بہت گنہگار، یا اللہ کون دنیا کے اندر ایسا معصوم ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی اپنی فکر ہے کہ قریب جانا ہے مجھے اللہ جل شانہ کے یہاں، آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ آپ کو بھی جانا ہے، آگے پیچھے بھی ہوگا۔ تو اس فکر کو رکھتے ہوئے بس یہی ہے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو اتنا کر دے کہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ شب برات سے پہلے یا اللہ ہم میں سے جن کی موت ہو آج بخشش نامہ لکھ دے۔ اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے، بس اتنی سی بات یاد رکھنی۔